آج میں اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ مولوی توصیف الرحمان صاحب اپنے اس بیان میں یہاں سے خطاب شروع کرتے کہتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا کہ اس نے اچھوں کو سیدھا کر دیا۔ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا، اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا۔ یعنی دیکھیے یہاں وہ کرونا وائرس کو دعا دے رہے اور کہہ رہے اللہ اس کا بھلا کرے کرونا وائرس کا، جبکہ اس سے پوری دنیا پریشان ہے، لیکن توصیف الرحمان صاحب کہہ رہے کہ نہیں کرونا وائرس کا اللہ بھلا کرے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اچھوں کو سیدھا کر دیا۔ اب کیا سیدھا کیا وہ تو آپ سن چکے ہیں، اس پہ میں آگے بھی گفتگو کروں گا۔ تو اس کے جواب میں ایک مختصر سی بات یہ عرض کر دوں کہ بالکل جناب صاحب آپ کو چاہیے بھی کہ آپ کرونا وائرس کو جو ہے دعا دیں، کرونا وائرس کا بھلا چاہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وائرس کی فطرت، کرونا وائرس کی فطرت اور آپ کی فطرت دونوں سیم ہے۔ آپ کا بھائی ہے نا وہ، اور جیسا کہ آپ کا بھائی ہے تو آپ اپنے بھائی کو دعا بھی دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس سے بھی دنیا پریشان ہے اور آپ کی وہابیت سے بھی پوری دنیا پریشان ہے، دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں۔ تو جب فطرت ایک جیسی ہو اور دونوں میں سملرٹی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کا بھلا چاہیں گے۔ دوسری بات پھر یہ مولوی توصیف الرحمان کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب یعنی یہ کسی اہل سنت کے کسی عالم کی طرف ان کا طنز ہے، اور یہ ایک عالم نہیں، میں کہتا ہوں سارے ہی علماء اسی طرح جو ہے درس دیتے ہیں، اور ہم بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے علماء بھی یہی درس دیتے ہیں۔ تو انہوں نے لیکن ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک مولوی صاحب، یعنی ایک مولوی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور کہا کہ ایک مولوی صاحب پہلے قدم قدم پر قوم کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ جب بھی اگر تمہیں مانگنا ہے تو غوث اعظم سے مانگو، جب بھی تمہیں مدد کے لیے پکارنا ہے تو غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارو، اور غوث اعظم تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہاری امداد کرتے ہیں، تمہاری فریاد کو سنتے ہیں۔ تو توصیف الرحمان صاحب اس پہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جب سے کرونا وائرس آیا ہے تو غوث اعظم کو چھوڑ دیا انہوں نے اور اللہ کو پکارنے لگے۔ ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، قدم قدم پہ اپنی قوم کو درس دیا کرتے تھے کہ بس تمہارے لیے صرف پیر عبد القادر جیلانی ہے، جب پکارو اس کو پکارو، وہ غوث اعظم ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ دستگیر ہے۔ اور جب یہ کرونا وائرس آیا مزارات بند ہو گئے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو میں یہاں عرض کر دوں کہ مولوی توصیف الرحمان صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ کس جگر کے ساتھ آپ حرم میں قریب میں بیت اللہ کے قریب میں بیٹھ کر اس طرح کی مکاریاں اور فریب سے کام لے لیتے ہیں۔ آپ کو رتی برابر بھی شرم نہیں ہے، اور آپ اپنے جوہلا کو گویا یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اللہ سے مانگتی ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی قوم پر کہ دیکھیں صاحب اہل سنت و جماعت تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ تو پہلے صرف غوث اعظم سے ہی مانگتے تھے، لیکن اب کرونا آیا تو یہ اللہ سے مانگنے لگے۔ تو یہ کتنی مطلب آپ کا یعنی فریب ہے اور کتنی بڑی یہ مکاری ہے کہ آپ اپنے جوہلا کو صرف اپنی جماعت کا جہنم بھرنے کے لیے اس طرح کے آپ جملے استعمال کرتے ہیں، اور اہل سنت کے خلاف آپ الزام تراشی سے کام لیتے ہیں کہ صاحب گویا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ اللہ کو نہیں پکارتے تھے، غوث پاک کو پکارتے تھے، اب کرونا وائرس جیسی آیا تو یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ غوث پاک کو پکارنا انہوں نے بند کر دیا، غوث پاک سے مدد مانگنی انہوں نے بند کر دی، اب اللہ سے یہ امداد و مدد طلب کر رہے ہیں اور غوث پاک کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو گویا مطلب یہ جو ہے توصیف الرحمان صاحب نے فریب دیا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے مولوی توصیف الرحمان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں یہاں، اور چیلنج یہ کرتا ہوں کہ اگر واقعی مولوی توصیف الرحمان صاحب آپ نے کسی غیرت مند ماں کا ایک قطرہ بھی غیرت کا دودھ پیا ہے تو آپ ویڈیو بنا کر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اوقات مناظرہ کرنے کی تو ہے نہیں کہ ہمارے کسی اہل سنت کے عالم سے آپ پاکستان آتے، لیکن کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے کسی پاکستان کے ذمہ دار عالم سے کبھی آپ مناظرہ کریں، ان کا مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کریں۔ لیکن جہاں بھی آپ بیٹھے، چلیے ویڈیو اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ویڈیو کے ذریعے ہی آپ جواب دے دیں اگر آپ میں غیرت کا ذرا سا بھی ایک قطرہ خون آپ کے جسم میں شامل ہے کہ ہمارے کس عالم نے کب کہا، کس کتاب میں لکھا کہ دیکھو اللہ سے مت مانگو، صرف غوث اعظم سے مانگو۔ یہ ہمارے کس عالم نے کہا؟ کون سا عالم دین ہے جس نے یہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں؟ کون سا ہمارا معتمد اور معتبر اور مستند ہمارا عالم ہے کہ جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ دیکھو صاحب اللہ سے کبھی مت مانگنا، مانگنا تو صرف غوث اعظم سے مانگنا؟ یا آخر آپ یہ جھوٹ بول کے اپنا جہنم کیوں بڑھا رہے ہیں بھائی؟ وہ بات کیجئے نا کہ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، جو کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے اور اس کا رد کرنے بیٹھ جاتے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے کون سے عالم نے کہا یہ آپ بتا دیں کہ بھائی اللہ سے مت مانگو، اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے، مانگنا ہے تو صرف غوث اعظم سے مانگو۔
मौलवी साहब हमारा ये अक़ीदा हरगिज़ हरगिज़ नहीं है, और इंशाअल्लाह आप सुबह क़यामत तक ही हमारा किसी आलिम दीन की किताब से अक़ीदा साबित नहीं कर सकते। हमारा कल भी यही अक़ीदा था, अच्छे से सुन लीजिए, हमारा कल भी यही अक़ीदा था, आज भी यही अक़ीदा है, और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह यही अक़ीदा रहेगा कि हकीकी मददगार सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह के अलावा कोई किसी की ज़र्रा बराबर भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अब सुनिए, यहाँ एक हमारा अब दूसरा अक़ीदा यहाँ से जो शुरू होता है, जिसको आप छुपाकर सिर्फ एक बात बयान करते हो। ये पहला जो मैंने अक़ीदा बयान किया है कि हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी मददगार नहीं है, इसको आप छुपा देते हो। मगर अब दूसरा जो हमारा अक़ीदा है, और उसको भी हम जो है बिल्कुल अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं, और वो दूसरा अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला ने अपने बाज़ मकबूल अपने ख़ास बंदों को कुछ ऐसी ताकतों और क़ुव्वतें अता फरमाई है कि वह अल्लाह की दी हुई और बख्शी हुई ताकत से बंदों की इमदाद करते हैं। ये है असल हमारा अक़ीदा। हम ये नहीं मानते नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के अल्लाह मदद करने पे कादिर नहीं है, मदद करेंगे तो सिर्फ गौ से पाक करेंगे, मदद करेंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज करेंगे, या मदद करेंगे तो फुला वली करेंगे, अल्लाह तो मदद करने पे कादिर ही नहीं, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और ना ये हमारा अक़ीदा है कि मांगना है तो सिर्फ बुज़ुर्गों से मांगो। हम मांगते अल्लाह से ही है, लेकिन बुज़ुर्गों के वसीले से मांगते हैं। हम मांगते अल्लाह से ही है, मगर रसूलुल्लाह के वसीले से मांगते। और जब किसी बुजुर्ग से भी अगर हम मुतालबा करते हैं या कुछ मांगते हैं या उनसे मदद तलब करते हैं, तो हमारा अक़ीदा यही होता है कि ये बुजुर्ग भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक ज़र्रे का भी तसर्रुफ़ करने का इख्तियार नहीं रख करते। ये याद रख लीजिए जनाब मौलवी तौसीफ़ुर रहमान, अपने इलाज करवाइए। आप बीमार हैं असल में, और आप अहले सुन्नत के बुग़्ज़ में इतने बड़े बीमार हो गए कि सिवाय आपको चिल्लाने के और चीखने के कोई काम नहीं है। आप ना हक्कानियत से काम लेते हो, ना दलाइल से बात करते हो, ना सामने बैठने की आपको तौफीक है। हमारा यही अक़ीदा है, और इस ताल्लुक़ से मैं बता दूँ, आपको तौफीक नहीं हुई होंगी कभी। ये मेरे हाथ में इस वक्त किताब है, ये हमारे इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब है। इस किताब में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने वाज़े तौर पर यह अक़ीदा बयान किया कि अल्लाह की अता के बग़ैर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम मखलूक में सबसे अफजल तरीन ज़ात है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल का जो मकाम है वो किसी वली का नहीं हो सकता। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता के बग़ैर बे अताए इलाही ज़र्रा बराबर भी इख्तियार और तसर्रुफ़ नहीं रखते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी तसर्रुफ़ फरमाते हैं, हुज़ूर किसी की मदद करते हैं, हुज़ूर को जो इख्तियारात है वो अल्लाह की बख्शिश और अता से है। ये है अल-अम्न वल उला। इसको आप मुताल्ला कीजिए मौलवी साहब, कभी तौफीक हो तो। आपने ना कभी किताबों को पढ़ा है आला हज़रत की, ना कभी देखा है। आप अपने मनमाइनी तौर पर जो दिल में आता है बोलते हैं और उसको अहले सुन्नत पर थोप देते हैं। इसी तरह अद-दौलतुल मक्किया भी आला हज़रत की किताब है, जो हरम में काबे के अंदर ही आला हज़रत ने उसको तहरीर किया था, हरम काबा में। उसमें भी आला हज़रत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहे इल्म हो या तसर्रुफ़ हो, ये मानना कि अल्लाह की अता के बगैर हुजूर को इल्म है, या ये मानना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता के बगैर जो है तसर्रुफ़ करने का इख्तियार रखते, आला हज़रत वाज़े तौर पर फरमाते कि ऐसा अक़ीदा कुफ्र है, ऐसा अक़ीदा रखने वाला आदमी काफिर है। यकीनन हम मानते हैं कि रसूलुल्लाह साहिब इख्तियार है। हम ये भी मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मा काना व मा यकून का इल्म दिया है, जो हो चुका और जो होने वाला है। मगर ये सारे उलूम और सारे तसर्रुफ़ात अल्लाह की अता से है। अल्लाह की अता के बगैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं रखते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता के बगैर ज़र्रा बराबर भी तसर्रुफ़ करने का इख्तियार नहीं रखते।